قسم ان کی جو پرے باندھ کر صف بناتے ہیں، پھر ان کی جو روک ٹوک کرتے ہیں، پھر ان کی جو ذکر کی تلاوت کرتے ہیں۔ تمہارا معبود ایک ہی ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کا اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے، اور ان تمام مقامات کا مالک جہاں سے ستارے طلوع ہوتے ہیں۔ بے شک ہم نے نزدیک والے آسمان کو ستاروں کی شکل میں ایک سجاوٹ عطا کی ہے، اور ہر شریر شیطان سے حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے۔ وہ اوپر کے جہان کی باتیں نہیں سن سکتے، اور ہر طرف سے ان پر مار پڑتی ہے۔ انہیں دھکے دیے جاتے ہیں اور ان کو آخرت میں دائمی عذاب ہوگا۔ البتہ جو کوئی کچھ لے جائے تو ایک روشن شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اب ذرا ان کافروں سے پوچھو کہ ان کی تخلیق زیادہ مشکل ہے یا ہماری پیدا کی ہوئی دوسری مخلوقات کی؟ ان کو تو ہم نے لیسدار گارے سے پیدا کیا ہے۔ اے پیغمبر، حقیقت تو یہ ہے کہ تم ان کی باتوں پر تعجب کرتے ہو اور یہ ہنسی اڑاتی ہیں، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت مانتے نہیں، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک کھلے جادو کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ بھلا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیوں کی صورت اختیار کر لیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اور بھلا کیا ہمارے پچھلے باپ دادوں کو بھی؟ کہہ دو کہ ہاں، اور تم ذلیل بھی ہوگے۔ بس وہ تو ایک ہی زوردار آواز ہوگی جس کے بعد وہ اچانک سارے ہولناک مناظر دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے کہ ہائے ہماری شامت، یہ تو حساب و کتاب کا دن ہے۔ جی ہاں، یہی وہ فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی کسی بات کی تصدیق کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کی جو قسمیں کھائی ہیں، وہ اول تو عربی زبان کی فصاحت و بلاغت کا ایک اسلوب ہے جس سے کلام میں زور اور تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ دوسرے جن چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے ان پر اگر غور کیا جائے تو وہ اس دعوے کی دلیل ہوتی ہے جو ان قسموں کے بعد مذکور ہوتا ہے، یعنی جو صف باندھ کر قطار در قطار کھڑے ہوتے ہیں، خواہ فرشتے ہوں جو حکم الہی سننے کو اپنے اپنے مقام پر درجہ بدرجہ کھڑے ہوتے ہیں، یا عبادت گزار انسان جو نماز اور جہاد وغیرہ میں صف بندی کرتے ہیں، یعنی وہ فرشتے شیطانوں کو عالم بالا میں داخل ہونے اور شرارت کرنے سے روکتے ہیں۔ اس سے مراد قرآن کریم کی تلاوت بھی ہو سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغولیت بھی۔ بہرحال یہ تینوں صفتیں فرشتوں کی ہیں اور ان میں بندگی کی تمام صورتیں جمع ہیں، یعنی صف باندھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، طاغوتی طاقتوں پر روک ٹوک رکھنا، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت اور ذکر کی مشغول رہنا۔ ان کی قسم کھا کر یہ فرمایا گیا ہے کہ معبود برحق صرف اللہ تعالیٰ ہے اور اس کا نہ کوئی شریک ہے اور نہ اسے اولاد کی حاجت ہے۔ فرشتوں کے ان اوصاف کی قسم کھا کر یہ واضح فرمایا گیا ہے کہ اگر فرشتوں کے ان حالات پر غور کرو تو وہ سب اللہ تعالیٰ کی بندگی میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ان کا رشتہ باپ بیٹی کا نہیں بلکہ عابد اور معبود کا ہے۔ مخلوقات کو آدم سے وجود میں لے آئے تو گارے سے بنے ہوئے انسان کو ایک مرتبہ موت دے کر دوبارہ پیدا کر دینا اور اس کے لیے کیا مشکل ہے؟